عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ والا چلا دو پھر. نبی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ومکروا، انہوں نے مکر کیا. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. تو مکر کے بارے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مکر اگر موسٹلی تو برے معنی میں ہی، کیونکہ ہم اردو میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، جیسے جاہل کا لفظ آیا تھا، اور ایک تو اور بھی لفظ جیسے شہوت کا لفظ آیا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ایک ٹرینڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اب دیکھیں ومکر اللہ کا لفظ آیا، لیکن اس کو ہم خود چونکہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جیسے ہم نے جاہل کو جاہل ہی سمجھ لیا، تو یہاں پر لیکن ہم اللہ کے لیے تدبیر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. چال چلی، انہوں نے مکر کیا. انہوں نے کیا چال چلی تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے الحاد کا الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ملحد ہیں، وہ بے دین ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے. اور الحاد کا الزام، ان کی دو عدالتیں تھیں، ایک مذہبی عدالت تھی، ایک عوامی عدالت تھی. پہلے تو یہ مذہبی عدالت کی طرف گئے. صریح طور پہ قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور میں نے وجاہت کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھے. اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا آ رہا تھا یہاں پہ بھی، میں پڑھ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو ہے کرتے تھے. تو اپنی وجاہت کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کر سکتے تھے. تو دو عدالتیں تھیں ان کی، ایک مذہبی عدالت تھی اور ایک جو ہے وہ عوامی عدالت تھی. دونوں عدالتوں میں وہ پہلے مذہبی عدالت میں گئے، انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے آپ عیسیٰ کو قتل کر دیجئے. لیکن عوامی عدالت میں جانے کے لیے بادشاہ نے جو ہے وہ فیصلہ، بادشاہ تھوڑا سا نرم دل تھا، اور اس نے کوئی ایک ان کا دن ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا کہ جو ہے ایک جو قیدی اس کو آزاد کیا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور شخص تھا، آئی تھنک قاتل تھا یا کون تھا. تو بادشاہ نے ان سے یہ بات پوچھی کہ میں اس کو آزاد کر دوں یا عیسیٰ کو کروں، کیونکہ انہوں نے قید تو کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن سب نے یہ بات کہی کہ نہیں، عیسیٰ کو سولی چڑھایا جائے. بہت زیادہ لوگ مخالف ہو گئے تھے، تقریباً مخالفت بہت زیادہ ہو چکی تھی. مخالفت کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں روکتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے. اور یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اتنے انبیاء کو قتل کیا، ان کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں تھی انبیاء کی اس وجہ سے. تو اس لیے برحال جب لاسٹ میں انہوں نے مکر کیا تھا کہ پھر لے کے گئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا. یعنی مکر کیا تھا کہ عدالتوں میں گھومتے رہے اور کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کسی طرح سے یہ بات کہہ سکیں کہ یہ ملحد ہے، الحاد کیا ہوا اس نے. یہ والا مکر، یعنی کسی طرح سے ہم ان کو سولی چڑھا دیں، ڈائریکٹ نہیں وہ قتل کر سکتے تھے ان کو. تو پھر ومکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی. اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ اس کی جگہ پر، عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر، عیسیٰ علیہ السلام کی متشابہ، ان سے ملتی جلتی شکل کا شخص لا کر وہ سولی چڑھایا گیا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا آسمان پہ اٹھا لیا تھا. یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور وہ آج تک اس بات میں ان کو ڈاؤٹ ہے کہ اللہ نے کیسی تدبیر کی. اللہ اور اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. تدبیر دیکھیں آگے کہ عیسیٰ اب آئیں گے بھی دوبارہ. جی اس قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، کیونکہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ ان سے جس طرح بھی جبرائیل امین کے ذریعے یا جس طرح بھی کلام کرتے، یا عیسیٰ، عیسیٰ انی، بے شک میں متوفی کا پورا لینے والا ہوں، فوت کرنے والا سے پورا لینے والا ہوں. متوفی کہاں سے نکلا؟ وفا، یا وفا. توفی تین طرح سے ہوتی ہے. ایک توفی فی النوم ہوتی ہے، ایک توفی فی الموت ہوتی ہے، اور یہ جو توفی ہے نا، یہ والا کام کہ پورا یعنی ایک توفی فی النوم کیا ہوتا ہے کہ آپ سو گئے ہیں، آپ کی روح تھوڑی دیر کے لیے قبض ہو گئی ہے، اور پھر آپ صبح اٹھ گئے، جس سے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے. توفی فی الموت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جسم تو آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ کے پیاروں کا عزیز کا، لیکن روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. اور ایک یہ توفی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں سمیت اٹھا لیا تھا آسمانوں پہ. تو متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں، ورافع کا اور اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں. یہ رافع کا مطلب اوپر اٹھانا بھی ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے، لیکن آپ کا مرتبہ آپ کا مقام بھی بلند کرنے والا ہوں. یعنی انہوں نے تو الحاد کا الزام لگا دیا، انہوں نے تو مطلب کہہ دیا، پہلے ولد الزنا کہا، پھر الحاد کہا کہ ملحد ہیں، لیکن ورافع کا تو آپ کا درجہ درجات کی طرف سے بھی دونوں طرف سے آتی ہے بات. ویسے بھی ورافع کا اٹھانے والا ہوں، اٹھائے بھی گئے تھے. الیہ اپنی طرف، یعنی اٹھا کے فرشتوں کے عالم میں، یا جو آسمان ہیں اس وقت کہاں پہ ہیں، چوتھے آسمان میں ہے کہ کہاں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں ہیں. الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کتنے الزامات لگے اور کس طرح سے ان کی تردید کی گئی، ان سب چیزوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی حواری، فوق اوپر، یعنی غالب کرنے والا ہوں، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی جو انصاری، یہ جو حواری تھے، انہیں کافروں پر غالب کرنے والا ہوں. جاعلو کا بنانے والا ہوں، کرنے والا ہوں، غالب، فوق اوپر، یعنی غالب، ان کو غلبہ عطا کرنے والا ہوں کافروں پر تیری پیروی کرنے والوں کو. الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک. ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. فاحکم پس میں پھر فیصلہ کر دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس چیز کے بارے میں، کنتم کے تھے تم فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے. کس چیز میں اختلاف تھا؟ کہ نصارہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو چڑھا دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے دوبارہ آسمانوں میں چلے گئے. ان میں بھی، ان کے فرقوں میں بھی اختلاف ہے. یہود یہ بات، مطلب آگے ان کے فرقوں میں کئی طرح کے اختلاف ہیں. یہود یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا تھا اور انہیں دفن بھی کر دیا گیا تھا. یہود کا یہ عقیدہ ہے. مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ پوری طرح سے اٹھا لیے گئے تھے. یہ اختلاف ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا، یہ بڑا اختلاف ہے جو آگے وفد نجران کے بارے میں آئے گا. سارے اختلافات کے کتنے اختلافات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے نا، وہ عقیدے پہ بیس کرتا ہے. کہ عقیدہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پوری، میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ اس کو بھی اسٹڈی کریں. جیسے آپ پر سیرت کا اسٹڈی کرنا ایک قسم کا فرض ہے نا، اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کو بھی اسٹڈی کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے. اور آپ لوگوں کو کرسچینٹی، اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو کرسچنس کے ساتھ زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ان کے واقعات کا زیادہ سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح سے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، مریم کو ان کی زوجہ کہا گیا، اللہ کی بیوی کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا. تو ان معاملات کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ پس ورے رہے وہ لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا انہیں، عذابًا شدیدا، عذاب شدید، شدت والا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. کیسے؟ بعد میں ایک ٹیٹس نام یا اس طرح سے کوئی نام آتا ہے، بادشاہ تو رومی تھا کوئی، تو اس نے جو ہے ان کو صحیح خوب تباہ و برباد کیا. پھر اس کے بعد بخت نصر کا بھی آتا ہے کہ بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. تو عذابًا شدیداً فی الدنیا کا لفظ آیا یہ یہود کے بارے میں، کہ اس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں کیسے ہوگا؟ کہ ایک ایک یہودی کو پکڑ کے درخت تک بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا ٹریلر دیکھ لیں. ایسی ڈرپوک قوم ہے،
کہ آپ اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، وائس آف القدس کے ساتھ یا حماس کی جتنی بھی گروپس وغیرہ ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ یہ بات میڈیا اس بات کو بتاتا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سائے والے لوگوں کے ساتھ، سائے والوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور ہم وہ حماس نے یہ بات کہی کہ ایک گولی کے ساتھ دو یہود کو، ایک جو ان کا مجاہد ہے وہ 20 یہودیوں کے لیے کافی ہوا کھڑا۔ اب دیکھیں 11 ماہ 11 ماہ ہو گئے ہیں، اتنا میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 10 میل بنتا ہے پٹی یہاں سے وہاں تک، اور ابھی تک وہ اسے فتح نہیں کر پا رہے، جہاں مرضی سے مجاہدین نکل آتے ہیں۔ اب ٹنل میں نے آپ کو سینڈ کی تھی، دیکھیے لبنان نے جو بنائی ہے، اور اس کے اندر وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، پورا ایک شہر آباد کیا ہوا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کے گروپ میں بھی چیزیں سینڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ صرف یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمارا جو اصل کام ہے، اصل میں ہم نے اس طرف جانا ہے اور اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے۔ تو عذاباً شدیداً فی الدنیا، یہ ان پہ شدت کا عذاب ہے کہ کیسے وہ اب ان کے سرے ہوئے کھڑے ہیں، اور اب تو خیر فدائی حملے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد تو کوئی حل ہی نہیں ہوتا کسی بھی یہ گورنمنٹ کے پاس فدائی حملے کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ فدائی حملہ جو سوسائڈ بمرز ہیں اب وہ حماس یا سنوار نے ان کو لے آئے کہ اب فدائی حملے ہوا کریں گے اسرائیل میں جا کے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہ جو عام عوام پہ بمنگ کرتے ہیں نا، یہ تو وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، یہ تو اس کی بزدلی ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کو مار رہا ہے۔ اور جنگ کے تو قوانین سب پہ لاگو ہوتے ہیں نا، تورات اور قرآن کے احکامات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یا انجیل اور تورات ان کے جو یہودیوں کی بک ہے ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، جنگ کے قوانین ہیں، کچھ بھی ہے تو، لیکن یہ تو ان کی بزدلی ہے نا کہ وہ بچوں کو مارے، ان سے یہودیوں کی بک ہے ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، جنگ کے قوانین ہیں، کچھ بھی ہے تو، لیکن یہ تو ان کی بزدلی ہے نا کہ وہ بچوں کو مارے، ان سے وہ مجاہدین تو ختم نہیں ہو رہے تو وہ بچوں کو مارتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، یہ والی آیت کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ہم نہیں ڈریں گے، اصل میں ہمارے حکمرانوں کو پتہ جو نہیں ہے اس لیے وہ خوف زدہ ہیں ان سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ بس پورا دے گا اللہ ان کو۔ اب دیکھیں وفا، فوت کا آ رہا ہے لفظ، فوت کرے گا ان کو، ایسے آنا چاہیے تھا پورا، اس لیے آپ کو روٹ کا معنی پتہ ہونا چاہیے۔ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اچھا یہاں وفا وفی آ رہا ہے، اگر آپ کو وفا کا مطلب نہیں آئے گا، توفی کا پتہ نہیں چلے گا، تو پھر آپ اس کا ترجمہ ڈاؤٹ میں ہی رہیں گے، بچہ جو کنفیوز رہے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو فیوفیہم پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ذالکہ یہ جو قصے ہیں یا جو یہ خبر ہے یا جو یہ واقعات ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، یعنی پڑھتے ہیں آپ پر، علیکہ آپ پر، ہم پڑھتے ہیں اس کو علیکہ آپ پر، من الآیاتی نشانیوں میں سے، وذکر الحکیم حکمت والے ذکر میں سے، حکمت والے ذکر میں سے، یعنی حکمت والے قرآن میں ان نشانیوں کو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا با محاورہ ہم ترجمہ کریں تو۔ ان بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ایسے ہے کمثلی جیسے کہ مانند مثال کے، آدم کی، کیسے؟ کوئی ایک آپ بتائیے گا کیسے شباہت ہے آدم کی؟ جی کن فیکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایک، آدم آئے تھے اوپر سے نیچے، عیسیٰ گئے نیچے سے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مثال؟ اچھا، خلقہ پیدا کیا اس کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر قال کہا، فرمایا لہو واسطے اس کے کن ہو جا، تو فیکون پس وہ ہو گیا۔ الحق یہ حق ہے، من ربی کا آپ کی طرف سے، کون سی بات؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہیں، فلا تکن پس نہ ہو جائے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جا رہا ہے، یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ بتایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے لیکن کہا اصل میں پوری امت کو جاتا ہے۔ ممترین، میم را یا اس کا روٹ ہوگا، مری،
مریا، ایسا شک جو اضطراب میں ڈال دینے والا ہو. ایک تو ہوتا ہے شک ریب، اور ایک ہوتا ہے میم را یا، مریا بھی اس کو بولتے ہیں. ایسا شک جو اضطراب میں ڈال دے، جو کہ ڈاواں ڈول کر دے آپ کو. تو اصل میں یہ امت کو کہا جا رہا ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فمن حاجک، پس اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں، جھگڑا کریں. حاجہ حجت کے بارے میں، حجت قائم کرنے کے لیے جھگڑا کرنا، حاجہ. بس وہ یہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اب اگلی آیات آ رہی ہیں نا، یہ ہے وفد نجران کے بارے میں، کہ 60 لوگوں کا وفد تھا. ترجمہ فمن، پس جو کوئی حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی اس بارے میں. کس بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. من بعد، بعد اس کے، ما جاء کا جو آ گیا، من العلم آپ میں سے علم. فقل، پس کہہ دیجئے، تعالو تم آؤ. تعالو عین لام واو، علو، علو بلند، بلندی کو بھی کہتے ہیں، عالی مرتبت. تو علو، تعالو آنا، یعنی کسی کا خاص قسم کے لیے آنا، کسی خاص چیز کے لیے آنا، ایسے نہیں آنا، یہ تعالو ہے. فقل، پس کہہ دیجئے، تعالو کہ تم آؤ. ندعو، ہم بلاتے ہیں. دعو، دال عین واو سے دعا، دعو دعا پکارنا. ندعو، ہم بلاتے ہیں. ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، ابن سے ابنانا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو. ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو. وانفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو بھی لاتے ہیں. وانفسکم، اور تم اپنی جانوں کو بھی لے آؤ. ثم، پھر، نبتہل، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں. باہالام، بہلا، اسی سے ہی مباہلہ ہے، یہ آیت مباہلہ ہے. ثم، پھر، نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. فنجعل، پس ڈالتے ہیں. جعل، ڈالنا، کرنا، ڈالنا. فنجعل، پس ڈالتے ہیں. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ان، بے شک ہاذا لہوا، اس کا ایک ہی ہوگا، ہاذا لہوا، یہی ہے. ہاذا، یہ، لہوا، البتہ یہی. القصص، قصہ ہے. الحق، سچا، بیان، یعنی بیان، قصہ، قصص، قاف صاد، صاد اس کا روٹ ہے، صحیح روٹ کے ساتھ آیا قصص، اور قصہ یعنی بیان. بے شک یہ بیان جو ہے یہ سچا ہے، یہ قرآن بھی اور یہ والا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی الہ، یعنی الہ کہتے تھے اس کو، الہ کا بیٹا یا الہی کہتے ہیں، خداوندی کہتے ہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو العزیز الحکیم، وہی ہے غالب اور حکمت والا، خوب غالب اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، منہ پھیر لو. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو، فساد کرنے والوں کو. اتنا اس کے آگے بھی کرنا ہے، بس بہت ہے. ہاں جی، آیت مباہلہ. نبتہل، روٹ تو اس کا ایک بار کنفرم بھی کر لیجئے گا، دیکھیے گا. باہلام ہے اس کا روٹ، یہیں سے مباہلہ ہے، بہل، باہلام ہی ہے نا اس کا روٹ. ہاں جی، باہلام، مباہلہ، یعنی بد دعا کرنا، لعنت کی دعا کرنا، کسی کو لاؤڈلی کسی کے لیے بد دعا کی یا لعنت کی بد دعا کرنا، یہ مباہلہ ہے، اس کو کہتے ہیں. گڑ گڑا کر دعا مانگنا، یعنی لاؤڈلی، اونچی آواز میں. ایک تو ہوتا ہے نا چپکے چپکے، تو یہ مباہلہ، اس کو کہتے ہیں. مباہلہ عام طور پر اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے کر دوں کہ وفد نجران آیا تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نجران سے. نجران ایک گڑھ ہے عیسائیوں کا اس وقت تھا، اور تقریباً 60 لوگ تھے، اور یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا ایک ڈائلاگ ہوا تھا، اوپن ایک ڈائلاگ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ جو پہلی آیت اتری ہے نا آل عمران کی، یہ اس وقت ہی اتری تھی. اس کا جو شان نزول ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا، 60 تھے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
یہ آیات اس وقت اتری تھی، اسی لیے اسٹارٹنگ میں جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یہ اسپیشل اس میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے ایک ڈائلاگ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے اس کا آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا اور باپ میں مشابہت تو ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا ہاں جی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ پھر عیسیٰ اور رسول اللہ تعالیٰ میں کوئی مشابہت بتائیں. ٹھیک ہے، اس میں میں پڑھ دوں تھوڑا سا. ہاں جی، 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو بھی ساتھ لیا. اپنے بیٹوں کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ. اور نساءکم، اب نساءنا، حضرت فاطمہ کو بھی لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں. مباہلہ ہے لعنت کی بد دعا کرنا، اس کو کلیئر کر لیجئے گا، اور یہ ہوتا بھی لاؤڈلی ہے. عیسائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ آپ نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا. اس میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے نا، بلکہ ان کے عالم نے نا انہیں منع کر دیا کہ یہ آپ لوگوں کو، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کنفرم ہے کہ ایک نبی نے آنا ہی آنا ہے، کچھ بعید نہیں یہ جو پیغمبر آئے ہیں یہ وہی پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں. تو اگر آپ نے ان سے مباہلہ کر لیا نا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے اور واپس جاتے تو جو ان کی اولادیں، مال، اسباب، سب کچھ تباہ و برباد ہو جانا تھا، کیونکہ پیغمبر کے ساتھ مباہلہ صحیح نہیں ہے، وہ پیغمبر تھے. تو بہرحال انہوں نے پھر اپنا قبول کیا، اسلام قبول نہیں کیا. پھر بھی مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ مثال بتاؤ کہ بیٹا اور باپ نے مماثلت تو کچھ ہوتی ہے. تو ہر بات میں انہوں نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام مطلب زندہ تو ہیں لیکن موت تو آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کو. اس کے علاوہ اور بھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں کہ عیسیٰ جانتے ہیں. اس طرح کی چند ایک مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی تو وہ انکار ہی کرتے گئے کہ اور تھا بھی نہیں اس طرح سے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. ہر بات کا وہ نفی تو کرتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے وہ، اور واپس ایسے ہی چلے گئے، جیسے آئے تھے نا ویسے ہی لوٹ گئے. پھر ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا گیا تھا. تو یہ آیت ان کے بارے میں آتی، آیت مباہلہ. ٹھیک ہے، باحالہ لعنت کی بات دعا کرنا، اور لاؤڈلی یہ ہوتا ہے مباہلہ کسی میدان میں آ کے. ہاں جی، آیت مباہلہ کہلاتی. مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا. مطلب یہ کہ جب دونوں فریق کسی معاملے کے حق یا باطل میں ہونے میں اختلاف و نزاع ہو، دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آئے. یعنی دلائل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل پہ دلائل دے رہے تھے، وہ مان بھی رہے تھے اس بات کو، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. تو ایسا معاملہ کہ وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما. اس کا مختصر پس منظر یہ. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.